یعنی بات جو ہم شروع کریں گے وہ سب سے پہلے ہم آئیں گے انہی دو بنیادی دلائل کی طرف کہ جن کی بنیاد پر جو نماز ہے اسے الصلاۃ قرار دیا جاتا ہے. یعنی کہ سب سے پہلا سوال جو ہے وہ آپ جانتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں الصلاۃ کا حکم تو ہے لیکن قرآن یہ نہیں بتاتا کہ الصلاۃ ہے کیا اور کیسے قائم کرنی ہے، کہاں کب کیسے قائم کرنی ہے، اس کے بارے میں رہنمائی نہیں کرتا. اس حوالے سے قرآن خاموش ہے، جس وجہ سے ہم جاتے ہیں غیر قرآن کی طرف جو کہ روایات ہیں، روایات سے پھر ہم جو ہے وہ الصلاۃ کا طریقہ اخذ کرتے ہیں. اور دوسرا اس کے لیے جو دلیل دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت تو ہوگی، قرآن میں اللہ نے حکم دیا صلاۃ کا تو ہم مانتے ہیں یہ اللہ کی اطاعت ہوگی. اب رسول کی اطاعت کیا ہے؟ رسول تو اس وقت ہم میں موجود نہیں ہے، اس کی تو وفات ہو چکی. اب رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ وہ رسول نے جو باتیں کہی تھی، جو ہدایات دی تھی، جو رہنمائی کی تھی، وہ ہم تک پہنچتی ہے روایات کے ذریعے جنہیں حدیث کا نام دیتا ہے. لہٰذا روایات سے یعنی جو احادیث ہیں ان سے پھر سنت رسول جو ہے اس کو سامنے رکھا جائے گا، ان سے دیکھا جائے گا کہ رسول نے کیا کہا، محمد نے کیا کہا، لہٰذا اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے گا. اب قرآن میں اللہ کہتا ہے صلاۃ قائم کرو، اللہ نے یہ حکم دیا صلاۃ کا، یہ اللہ کی ہم اطاعت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی ہم صلاۃ قائم کر رہے ہیں. اب آگے کیسے قائم کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، یہ رسول بتائے گا تو وہ ہمیں روایات کے ذریعے پتہ چلے گا جو حدیث ہیں جن کو حدیث قرار دیا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے. لہٰذا روایات سے جب ہم پوچھتے ہیں تو روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جو نماز ہے یہی الصلاۃ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ ہے الصلاۃ اور یہ طریقہ ہے. یوں بہرحال یہ جو ان کے دو بنیادی دلائل ہیں ان کے پرہچے اس وقت یا اس صورت میں اٹھ جاتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن میں الصلاۃ کا ذکر تو ہے لیکن قرآن میں الصلاۃ کا طریقہ نہیں ہے، قرآن اس حوالے سے خاموش ہے. اگر قرآن سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن میں نہ صرف الصلاۃ کا ذکر ہے بلکہ قرآن میں تفصیلات موجود ہیں، ہر لحاظ سے الصلاۃ کے اوپر بات کی گئی ہے، تو پھر یہ لوگ بالکل بے بنیاد اور جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اب آئیں قرآن کی طرف دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں سورہ الاسراء جو ہے اس کی آیت نمبر 89 ہے. وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے وا اور لا، تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. لہٰذا جو بھی سنائی دے رہا ہے جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو. جب تم سمجھو گے تو تمہارے سامنے وہی آئے گا جو کہ قد یعنی طے شدہ ہے، جس کے علاوہ اور کچھ سامنے آ ہی نہیں سکتا. لہٰذا آج تمہیں کچھ سنایا جا رہا ہے یا نہیں سنایا جا رہا، دکھایا جا رہا ہے یا نہیں دکھایا جا رہا، لہٰذا آج جو بھی تمہیں سنایا اور دکھایا جا رہا ہے اسے سمجھو. جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے کیا آئے گا؟ وہی آئے گا جو کہ طے شدہ. کیا طے شدہ ہے؟ آگے کہا صرفنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل. صرفنا ہم جو ہے اس قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیامت کے دوران جو کچھ بھی ہونا ہے، جو بھی انسانیت کو رہنمائی درکار ہے، ان کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آنا ہے، جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ہم جو ہے وہ ہر پہلو سے پھیر پھیر پر اس قرآن میں سامنے لے آئے. کیسے؟ مسئلوں سے. لیکن آگے جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ، انسانوں کی جو اکثریت ہے، لوگوں کی جو اکثریت ہے انہوں نے انکار کر دیا. لوگوں کی اکثریت نے کہا نہیں بھائی قرآن میں سب کچھ نہیں ہے. یہاں ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ جو انکار کیا جاتا ہے کہا نہیں جی قرآن میں سب کچھ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے. فی ھذا القرآن، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں سب کا سب ہے. نہ صرف سب کا سب ہے بلکہ اسے ہر پہلو سے پھیر پھیر کر سامنے لے، کہیں پر اس کا ایک پہلو سے ذکر، کہیں پر دوسرے پہلو سے ذکر، کہیں پر پھر پر تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ہر پہلو سے. اور کیسے؟ مسئلوں سے. لیکن جو لوگ ہیں کون سے لوگ؟ وہ جس قرآن کی ماننے کے، قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں، جس قرآن کو کلیم کرتے ہیں جی قرآن ہمارے لیے، قرآن ہماری ہدایت کے لیے، ان کا کہنا ہے، ان کی اکثریت کا کہنا ہے کہ قرآن میں سب کا سب نہیں ہے، قرآن میں سب کچھ نہیں ہے. یہ دہلا دینے والی بات ہے. آیت میں کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي ھَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ، من کلی، کلی تمام کے تمام سے، من سے، من کلی تمام کے تمام سے، تمام کا تمام جو ہے وہ کیا کیا؟ فی ھذا القرآن، اس قرآن میں پھیر پھیر کر ہر پہلو سے سامنے لے آئے. لیکن کیسے؟ مسئلوں سے. نہ صرف سامنے لے آئے بلکہ مسئلوں سے سامنے لے آئے. صلاۃ قائم کرنی ہے، کیسے قائم؟ صلاۃ ہے کیا؟ کیسے قائم کرنی ہے؟ کریں گے فائدے کیا ہیں؟ نہیں کریں گے نقصانات کیا ہیں؟
تو اس قرآن میں ہر لحاظ سے ذکر کر دیا، ہر پہلو سے ذکر کر دیا، پھر کا ذکر کر دیا، اور کیسے کر دیا؟ مسئلوں سے۔ کیسے مسئلوں سے؟ وہ جو قومیں اس قرآن سے پہلے گزر چکی، آپ کو اس قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اس قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، وہ جو قومیں ہیں ان کو نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ ان کو مثل کر دیا آخرین کے لیے۔ اس سے قرآن میں جہاں جہاں بھی ان کا ذکر ہے یہ ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کیا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نہیں بھیجی؟ اپنی تحقیق کر لو، بھیجی نا؟ تم خود تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو ہاں جی ہماری طرف یہ قرآن بھیجا گیا، تو یہ جو قرآن تمہاری طرف بھیجا گیا اس میں کیا ہے؟ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا تو ذکر ہے۔ تم کہتے ہو نہیں جی ماضی والی قوموں کا ذکر ہے، کل کہتے ہیں ماضی قوموں کا ذکر نہیں، تمہارا ذکر ہے لیکن ان کی مسلوں سے، ان کی مسلوں سے۔ اچھا اب ذرا غور کریں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں سب کا سب ہے، ہر چیز ہے، ہر چیز ہے، اور انسانوں کی، لوگوں کی اکثریت کہتی ہے نہیں، وہ انکار کر رہے ہیں قرآن میں سب کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا آپ قرآن کو بنائیں آئینہ تو دیکھیں ذرا وہ کون ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس قرآن میں سب کا سب ہے، اور وہ کون ہے اس کے برعکس جس کا دعویٰ یہ ہے، یا کون ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں جی قرآن میں سب کچھ نہیں ہے۔ قرآن میں احکامات تو ہیں، تفصیلات نہیں ہیں، قرآن میں احکامات تو ہیں، طریقہ نہیں ہے۔ کون ہے؟ کون کہتا ہے قرآن میں سب کا سب نہیں ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ قرآن میں سب کا سب نہیں ہے، قرآن میں مسئلوں سے نہیں ہے، قرآن میں مسئلے نہیں ہیں بلکہ قرآن میں اساطیر الاولین ہے؟ اب بتائیں ذرا، اے ملاٹو، اے مسلماٹو، مسلمان پلس ملاٹو، مسلماٹو، ذرا غور کرو، ذرا بتاؤ کون ہے منکر قرآن؟ کون ہے صلاۃ کا منکر؟ کون ہے عرش حق کا منکر، رب کا منکر؟ بتائیں نا ذرا، میدان میں آئے ذرا۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اچھا، اس قرآن میں یہ جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس قرآن میں کیا ہے؟ اس قرآن میں اس کے نزول سے لے کر جب تک یہ ساتھ نہیں آتی تب تک جو کچھ بھی ہونا ہے، جو بھی تمہیں درکار ہے، جو تمہارے ساتھ ہونا ہے، جو تم نے کرنا، جو کہنا، جو کرنا تھا، جو کرنا چاہیے، سب کا سب موجود ہے، اور ایک پہلو سے نہیں، دو سے نہیں، تین سے نہیں، چار سے نہیں، بلکہ ہر پہلو سے پھیر کر ہم سامنے لے آئے، اور مسئلوں سے اس سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ چھوٹی سی مثال ہے، مثال کے طور پر آپ غور کریں، اگر آپ کوئی مشین خریدتے، کوئی ایسی شے خریدتے ہیں جو آپ نے فرسٹ ٹائم خریدی ہے، تو ظاہر بات ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے آپ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ کیسے جانیں گے؟ آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے مجھ سے پہلے یہ شے خریدی ہو، اسے استعمال کیا ہو۔ کیوں آپ تلاش کریں گے اسے؟ اس لیے تلاش کریں تاکہ میں اس کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاؤں، اس نے اسے کیسے استعمال کیا۔ ظاہر بات ہے جب اس نے استعمال کیا تو کہیں اس سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، اس نے ان غلطیوں سے سیکھا ہوگا، لہٰذا میں جب اس سے سیکھوں گا تو پھر میں وہ غلطیاں نہیں کروں گا، میں بہتر طریقے سے اس مشین کا، اشیاء کا استعمال کر پاؤں گا۔ اگر کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جس نے وہ شے وہ پہلے استعمال، یعنی اگر آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس معاملے، اس مسئلے میں رہنمائی کے لیے آپ اس کی طرف رجوع کریں گے، اسے تلاش کریں گے جس کو وہ پہلے وہ معاملہ، مسئلہ پیش آ چکا ہوا ہے، جو اس سے گزر چکا ہوا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا نہیں ملتا تو پھر آپ تاریخ تلاش کریں گے، کیا ایسی تاریخ ملتی ہے، کچھ مجھے ایسا کوئی لٹریچر ملتا ہے جس میں مجھے ملے کہ بھائی فلاں کو بھی یہ چیز ملی تھی، فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور اس میں، تاکہ میں اس سے رہنمائی لوں۔ تو یہ انسان کی گٹی کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی ایسا معاملہ، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جو کہ نیا ہوتا ہے، تو انسان اس کی رہنمائی کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کو تلاش کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے جو اس سے پہلے اس مسئلے، اس معاملے کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، جو وہ کام کر چکا ہوتا ہے، جو اس سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص نہیں ملتا، ایسی شخصیات نہیں ملتی، تو انسان تاریخ سے رجوع کرتا ہے، تاریخ کی طرف اپنا رخ کرتا ہے تاکہ تاریخ سے وہ سیکھے، ٹھیک ہے، اور بہتر طریقے سے اس مسئلے، اس معاملے سے نمٹ سکے، بہتر طریقے سے شے کا استعمال کر سکے اور غلطیوں سے بچ سکے۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو قرآن ہے، اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ اس قرآن میں ان کی مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے، ان کی مسئلوں سے تمہارا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن میں وہ سب کا سب ذکر ہے، یعنی جو بھی تمہیں پیش آنا تھا، جو بھی تمہارے ساتھ ہونا تھا، جو تم نے کرنا تھا، وہ سب کا سب اس قرآن میں ہے۔ کیسے؟ ماضی والوں کی مسئلوں سے۔
لیکن جو اکثریت ہے وہ کہہ رہی نہیں، اس قرآن میں سب کا سب نہیں ہے۔ اب یہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا جنہیں آپ ہندو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس قرآن میں سب کا سب نہیں ہے؟ جنہیں آپ عیسائی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس قرآن میں سب کا سب نہیں ہے، ہاں ہے لیکن سب کا سب نہیں ہے؟ کیا جنہیں آپ جیوز کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، جنہیں آپ بدھ کہتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے؟ یا پھر یہ قول تو صرف اسی کا ہوگا، انہی کا ہوگا جو قرآن کی ماننے کے دعوے دار ہیں، جو کہتے ہیں ہاں جی قرآن ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، ہمارے لیے ہے، اور جب کھولتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بھائی اس میں سب کا سب نہیں ہے، کچھ تو ہے کچھ نہیں ہے۔ مثلا جتنے بھی ملاٹے ہیں، اب ملاٹو ذرا سامنے آؤ، یہ ملاٹے کیا کہتے ہیں؟ یہ پھکی فروش جتنے بھی ہیں، پپانگے دول، ان کو رائی برابر بھی ان کی جو ہے وہ سوچتے نہیں ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اپنے منہ سے کیا بھونک رہے ہیں، کیا نکال رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرے بھائیوں قرآن میں سب کا سب نہیں ہے، دیکھو قرآن میں نماز کا حکم تو ہے، طریقہ نہیں ہے۔ وہ گدھے کے بچے، قرآن میں تو نماز کا بھی ذکر نہیں ہے، قرآن میں تو صلاۃ ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات کہ بھائیو قرآن میں طریقہ نہیں ہے، اصلاحات ہے کیا، کرنی کیسے ہے، وہ طریقہ نہیں، اس کے لیے پھر ہم کہاں جائیں گے جی؟ باب بخاری کی طرف جائیں گے، باب مسلم کی طرف۔ تمہارے بابوں کی ایسی کی تیسی، تمہارے باب بخاری مسلم فلان ڈھنگا سارے شیاطین مجرمین، یہ وہی جن کے بارے میں محمد نے کہا تھا میری امت سے 30 دجالون کذابون ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کا زوم یہ ہوگا، گمان یہ ہوگا کہ میں جو کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں، میں تو وہی کام کر رہا ہوں جو رسول کرتا ہے۔ یعنی وہ کیا کریں گے؟ جیسے میں یہ قرآن ایک کتاب کرتاس کی صورت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ بھی میرے مقابلے پر گڑیں گے، میرے مقابلے پر یہ گڑیں گے اس طرح کی، جو اس کا متبادل گڑیں گے، یہ جو بخاریاں مسلمیں فلانگاں یہ جو سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال ان لوگوں کو شرم نہیں آتی۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے میرے میں سب کا سب ہے، یہ کہتے ہیں قرآن میں سب کا سب ہے ہی نہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے ہاں جی میں مانتا ہوں قرآن میں سب کا سب ہے، تو پھر اس کا عمل دیکھا جائے گا، کیا وہ عملاً بھی یہ مان رہا ہے یا نہیں مان رہا۔ مثال کے طور پر اب احمد عیسیٰ کی یہ بات سن کے کوئی بھی ملاٹا کہتا ہے ہم تو مانتے ہیں جی قرآن میں سب کا سب ہے، اگر قرآن میں سب کا سب ہے تو پھر جو الصلاۃ کو نماز بنایا ہوا ہے، تو الصلاۃ کو نماز کیا قرآن نے بنایا؟ قرآن نے بنایا؟ جو طریقے تم نے اخذ کیے ہوئے ہیں کیا قرآن نے دیے؟ یہ قرآن سے اخذ کیے؟ گدھے کے بچوں، عمل سے تم اپنے عمل سے دعویٰ کرو، اعلان کرو قرآن میں سب کا سب نہیں ہے، ہم نہیں مانتے قرآن میں سب کا سب ہے، تم تو اپنے عمل سے ڈکلیئر کر رہے ہو، دعویٰ کر رہے ہو۔ اگر تم مانتے ہو، تم کہتے ہو جی ہاں قرآن میں سب کا سب ہے، تو اپنی نماز کو قرآن سے ثابت کرو، اپنے نمازوں کو جو طریقے ہیں سارا کچھ ہے قرآن سے ثابت کرو۔ اس میں جب اس قرآن میں سب کا سب ہے تو پھر تمہارے باب بخاری فلان ڈھنگا ان کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے ان کی طرف جانے کی؟ یہاں پر چیلنج ہے ایک پھکی فروش کو اور اس کے جیسے باقی بھی جتنے پھکی فروش ہیں، جو اپنے سامنے رکھ کے اپنے بابوں کی کتابیں رکھ کے تو سمجھتے ہیں ہم بہت بڑا مارکا مارتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے کتابی ہیں، ہم بڑے کتابی ہیں۔ ایک گدھے کے بچے، پھکی فروش۔ یہ آیت میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ تو بتا کیا تو اس آیت کا کفر نہیں کر رہا؟ کیا تم مانتا ہے کہ اس قرآن میں سب کا سب ہے، A to Z، من کلی، تمام کے تمام سے سب کا سب ہے؟ مانتا ہے؟ اگر تم مانتا ہے تو اپنے سامنے جو بابوں کی سجائی ہوئی ہیں کتابیں، وہ کیوں سجائی ہوئی ہیں؟ کیا وہ قرآن ہے؟ فی ھذا القرآن، وہ ھذا القرآن ہے؟ گدھے کے بچے، تو قرآن کا منکر ہے۔ تو اپنے عمل سے، جب تو قرآن کو بھی رکھا ہوا ہے، باقی بابوں کو نیچے سجایا ہوا ہے، تو اپنے عمل سے دعویٰ کر رہے ہیں بھائیو میری بہنوں دیکھو اس قرآن میں سب کا سب نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے نیچے بابوں کی خرافات سجائی ہوئی ہیں۔ آ نظر میدان میں سامنے تو آ، منکر قرآن، پھکی فروش منکر قرآن۔ کون ہیں وہ لوگ جو آج تک یہ کہتے آئے کہ اس قرآن میں سب کا سب نہیں ہے، انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ قرآن میں سب کا سب ہے؟ کون ہیں وہ لوگ؟ کیا یہی مسلماٹے نہیں ہیں؟ یہ مسلمان نہیں ہیں؟ ان کے ملاٹے نہیں ہیں؟ یہ قرآن میں الصلاۃ کا ذکر تو ہے، طریقہ کوئی نہیں ہے،
کیا ہے صلاۃ یہ نہیں بتاتا، اس کے لیے ہمیں غیر قرآن کی طرف جانا پڑے گا۔ قرآن میں جناب زکوٰۃ کا ذکر تو ہے، طریقہ نہیں ہے، زکوٰۃ ہے کیا اور طریقہ نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں غیر قرآن کی طرف، بخاری اور فلاں فلاں کی طرف جانا پڑے گا، ان بابو کی طرف، روایات کی کتابوں کی طرف جانا پڑے گا۔ اس طرح جی الحج کا ذکر تو ہے، طریقہ نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ادھر۔ جی قرآن احکامات تو دیتا ہے، تفصیلات نہیں بتاتا۔ جتنے بھی ڈاکٹر اور انجینئر اپنے ناموں کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، ایڈوکیٹر جو بھی، گدھے کے بچوں ذرا آؤ نا، ذرا سامنے بتاؤ ذرا، یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ تمہارا ذکر ہو رہا ہے، اب بتاؤ ذرا قرآن آئینہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا وہ وجہ کیا ہے جس وجہ سے تم لوگ کفر کرتے ہو؟ تم لوگوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ قرآن میں سب کا سب ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، دیکھو آگے، الا کفورا، وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم کفر کرنا چاہتے ہو، تم شکر کرنا نہیں چاہتے۔ کفورا شکورا کی ضد ہے، کفورا کفر سے ہے اور شکورا شکر سے ہے۔ کفر شکر کی ضد ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی اور سمجھنے کے لیے دماغ دیا گیا، ہاتھ دیے گئے، ٹانگیں دی گئی، زبان دی گئی۔ آپ کو جو کچھ بھی دیا گیا تو یہ سب کا سب دیے جانے کا مقصد ہے۔ آپ کو مال دیا گیا، اولاد دی گئی، صحت دی گئی، زندگی دی گئی، کچھ بھی دیا گیا، یہ سب کا سب دینے کا مقصد ہے۔ اور شکر کہتے ہیں ہر شے کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا جس مقصد کے لیے یہ سب دیا گیا۔ اور کفر کہتے ہیں ہر شے کا یا ان میں سے کسی کا بھی اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انکار کر دینا جس مقصد کے لیے دیا گیا۔ اگر تم یہ مان لو کہ اس قرآن میں سب کا سب ہے تو پھر تم اپنی زبان کو اپنی خواہشات کی اتباع میں استعمال نہیں کر پاؤ گے، پھر تمہیں اس زبان کا استعمال اسی مقصد کے لیے کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے یہ زبان دی، پھر تمہیں ان کانوں کا استعمال اسی مقصد کے لیے کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے یہ کان دیے گئے، آنکھوں کا استعمال اسی مقصد کے لیے کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے یہ آنکھیں دی گئیں، دماغ کا استعمال اسی مقصد کے لیے کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے یہ دماغ دیا گیا، ہاتھوں ٹانگوں، یہاں تک کہ جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا، وہ مال ہو، وہ اولاد ہو، بیوی بچے، کچھ ہی کیوں نہ ہو، وقت ہو، کچھ ہی کیوں نہ ہو، کوئی عہدہ ہو، کچھ بھی دیا گیا، اس کا تمہیں اس مقصد کے لیے استعمال کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے دیا گیا۔ اور یہی تم نہیں چاہتے، یہی تو تم نہیں چاہتے۔ یہ جیسے ہم آگے بڑھیں گے سب واضح ہو جائے گا۔ یہی شعیب نے آ کر کہا تھا، اے عقل کے اندر جسے تم الصلاۃ کہہ رہے ہو یہ صلاۃ نہیں ہے۔ شعیب نے کہا تھا کہ الصلاۃ کیا ہے؟ بالکل وہی جو آج احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے بلکہ وہ احمد عیسیٰ کا ذکر ہے۔ آگے سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جسے تو صلاۃ کہہ رہا ہے ہم نہیں مانتے، جسے تو صلاۃ کہہ رہا ہے اگر ہم اسے مان لیں یہ صلاۃ ہے تو پھر تو ہم جو ہمارے اموال ہیں ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتے، ہم اپنے ہاتھوں کا استعمال اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اپنے کانوں کا استعمال اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، اپنی آنکھوں کا، دماغ کا، ٹانگوں کا، جو بھی ہمیں دیا گیا جو ہمارے اموال ہیں ہم ان کا استعمال اپنی مرضی کے مطابق خواہشات کی اتباع میں استعمال نہیں کر سکتے۔ جی تو اسے صلاۃ کہہ رہا ہے۔ یہ وجہ ہے اگر تم لوگ یہ مان جاؤ اس قرآن میں سب کا سب ہے تو تمہیں پھر جو کچھ بھی دیا گیا سب کے سب کا اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا پڑے گا جس مقصد کے لیے دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جان لو، سورہ جمعہ میں بھی ہے، پورا قرآن بھرا پڑا ہے، واضح کیا تھا کہ جان لو تمہارے آخرین میں ہمارا رسول آئے گا، اے ملاٹو رسول آئے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب رسول آ جائے اور رسول کی تصدیق اس میں موجود ہو جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، یہ حاضل قرآن، تو کہیں ایسا نہ ہونا کہ تم اس کی جو ہے وہ تصدیق نہ کرنا، تصدیق کرنے سے پھر جانا، اس کی نصرت کرنے کے بجائے اس کے ساتھ دشمنی کرنا، کہیں پھر نہ جانا۔ کیا پوچھا تھا، کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ جب حق آ جائے، جب تم سے رسول آ جائے، تمہاری موجودگی میں تم اس کی نصرت کرو گے، اسے تسلیم کرو گے؟ تو کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن جب وقت آیا تو پھر رہے ہیں، پھر گئے۔